السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ 2020 اور 1441 کا یہ جو رمضان ہے یہ لاک ڈاؤن کے اندر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر لوگ حیران و پریشان ہیں کہ اس رمضان میں کیا ہوگا، ہماری نماز کا کیا ہوگا، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا، ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو اس لاک ڈاؤن میں ہم رمضان کیسے گزاریں اس بارے میں ضروری ہدایات بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہماری کیسی نیت ہے، اور ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ آج کل جو دن ہے یہ مصیبتوں کے دن ہیں۔ ہم جان بوجھ کر کے اپنے گھروں کے اندر قید نہیں ہیں، بلکہ مجبوری کے تحت کرونا وبا کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر قید ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی انسان تندرستی کے ایام میں اچھے دنوں میں جو اعمال کرتا تھا اس کی وہ عادت تھی، اب وہ اگر بیماری کے دنوں میں وہ انسان جس طرح سے بھی اعمال کرے گا اللہ رب العالمین اسے تندرستی کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ تو پچھلے رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے تھے، اگر اس مرتبہ ہم اگر اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جماعت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نظام الدین کے مسئلے کو لے کر کے میڈیا نے مسلمانوں کو کیسا بدنام کیا، اور پورے ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے میڈیا کی وجہ سے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی کرونا وبا پھیلی ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، پورے لوگوں کو، ہندوستان کے جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، حکومتیں ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان کے دنوں میں مسلمان عبادات خوب کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ جمع ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت بڑی کٹھن اور اگنی پریکشا ہونے والی ہے۔ وہ اسی طاق میں ہے کہ کہاں مسلمانوں کو بھیڑ بھاڑ دیکھے، مسلمانوں کو مسجدوں میں آتے جاتے ہوئے دیکھے اور ہم بدنام کریں۔ لہٰذا ہم کسی بھی طور پر کسی بھی میڈیا والوں کو موقع نہ دیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، گھروں کے اندر ہم کسی دوسروں کو جمع نہ کریں، آس پڑوس والوں کو ہم جمع نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم گھر کے اندر جتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے مل کر کے ہم افطاری بھی کر لیں، سحری بھی کر لیں، آس پڑوس والوں کو ہم نہ جمائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آس پڑوس والوں کو جمع کر کے نماز پڑھا رہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو بھی ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ بالکل اپنے گھر کے اندر دوسروں کو جمع نہ کریں، آپ افطار کی پارٹی بھی نہ کریں، آپ سحری کی دعوت بھی نہ کریں، اور نہ ہی آپ اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر آپ افطاری کر رہے ہیں تو آپ فوٹو بھی کھینچ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر نہ ڈالیں، واٹس ایپ میں، فیس بک پہ نہ ڈالیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمیں گیدرنگ ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان آج بدنام ہونے کا ذریعہ اپنے بیوقوفی کی وجہ سے کیسے بن جا رہا ہے، جبکہ اسلام تو آسان ہے، اور یہ دراصل کیا ہے، ہماری کم علمی کی بنیاد ہے۔ ہم دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، لہٰذا ہم اور آپ کیا کریں کہ اس رمضان کو، جو لاک ڈاؤن کا رمضان ہے، صرف اور صرف عبادتوں کے اندر گزاریں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ ہونے سے ہم بچیں، اور مسجدوں کے پاس جا کر کے ہم بھیڑ نہ لگائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، نہیں ہم مسجد ہی میں پڑھیں گے، ہم مسجد ہی میں پڑھیں گے، اس کو لے کر کے بھی لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر تو حکومتی دستے نے مسجد کے اندر گھس کر کے مسلمانوں کو مارا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیسی بری بات ہے اور ہلاکت و بربادی والی بات ہے۔ لہٰذا اس مرتبہ رمضان ہم لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں کے اندر ہی اچھی طرح سے عبادتوں کے درمیان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے گزارے، اور حکومت کے ہر فرمان پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ خود نقصان اٹھائیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، اور حکومت کے جتنے بھی فرامین ہیں ہم اس پر عمل ضرور
کریں اور اس وبا سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس رمضان میں کثرت سے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔